قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، جو کہ بہت ہی معروف قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے، جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بات لا ریب ہے، یہ بات غیر مشکوک ہے، یہ بات پکی ہے، یہ بات حق ہے، برحق ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جو چاہے، جیسا سلوک چاہے، ویسا ہی کرنے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ کائنات کے رب نے اپنی قدرتوں کا اعلان، قدرتوں کا اظہار اپنی لا ریب کتاب قرآن حمید، فرقان حمید، قرآن مجید، کتاب حکمت میں ایک نہیں متعدد مقامات پر مختلف اندازوں میں بیان فرمایا ہے۔ 50 کے قریب وہ قرآن کریم کی آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت، اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ یہ دونوں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، مگر جو رب العالمین نے اپنا قانون بنا لیا ہے، اور وہ قانون مخلوق نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا، کسی ٹیکنالوجی نے ایجاد نہیں کیا، وہ قانون خود خالق کائنات نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین خود قانون بنا کر اپنے قانون کو توڑتا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا سورج کا، کہ سورج ادھر سے طلوع ہوگا مشرق سے اور مغرب میں غروب ہوگا۔ اب کبھی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ مشرق کی بجائے شمال سے سورج کو طلوع کروا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خود بنایا ہوا قانون ہے کہ یہ مشرق سے طلوع ہوگا، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج مشرق سے طلوع نہ ہو۔ صرف اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام، جب قیامت برپا ہونی ہے۔ اس سے پہلے قدرت رکھتے ہیں رب العالمین چاند کو دن کے وقت طلوع کرنے کی، ظاہر کرنے کی، لیکن اسی قدرت کا، اسی قادر کا قانون ہے کہ چاند لوگوں کی نظروں میں رات کے وقت ظاہر ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین اپنے قانون کو تبدیل نہیں فرمائیں گے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان مثالوں کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر قادر نہیں۔ اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے، مگر اسی قادر کا یہ قانون مطلق ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے قانون منتخب فرما لیا ہے۔ خود اللہ رب العالمین اپنے قوانین کو بدلہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ مشرک کے لیے، وہ مشرک جو بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ رب العالمین اس مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے اللہ رب العالمین معاف فرما دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اور وہ اپنی قدرت کے ساتھ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، مگر اسی رب کا یہ قانون نہیں ہے کہ جو مشرک توبہ کے بغیر فوت ہو جائے اس کو معاف کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے 22ویں پارے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک اس کو بڑے ہی آسن انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی کے طور پر مبعوث نہیں ہوئے تھے، آپ پر نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا، مکہ کے لوگ، اہل مکہ، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی دیا، موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کو تبلیغ کی، آپ کو بتایا، ڈرانے والا آپ کے پاس آیا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہو۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو مخاطب کر کے اہل مکہ کہا کرتے تھے، بلکہ قسمیں کھایا کرتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، کہ اگر مکے کے اندر کوئی نبی آ جائے، ہمارے درمیان کوئی نبی آ جائے، تو ہم اس نبی کی اتباع کریں گے، اور سابقہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان ساری امتوں سے سب سے زیادہ صحیح راستے پر، ہدایت کے راستے پر ہم ہوں گے۔ لیکن فلما جاءہم نذیر، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آ گیا، نبوت کو لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، ما زادہم الا نفورا، تو یہی لوگ پھر دین اسلام سے بدکنا شروع ہو گئے، دور ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا استکباراً فی الارض، ان لوگوں کے دلوں میں تکبر کی بیماری تھی۔ استکباراً فی الارض، انہوں نے اپنی میں کو نہیں مارا، تکبر کو لیتے ہوئے اس کو آڑ بنا کر نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اور دوسرا جرم کیا وَمَكْرَ السَّيِّئِ، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف، دین کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دیں۔ پہلے کہتے تھے کوئی آئے سب سے زیادہ مطیع ہم ہوں گے، جب نبی علیہ السلام آ گئے تو سب سے زیادہ دین سے دور بھی یہی لوگ ہوئے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ یاد رکھے دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ خود دھوکے کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے چالیں چلتا ہے پھنسانے کے لیے، وہ دوسروں کے لیے چالیں نہیں چلتا، وہ گویا کہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا وہ انتظار نہیں کرتے؟ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کے طریقے بدلتے نہیں ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ تعالیٰ کے طریقوں کے اندر تغیر بھی نہیں آیا کرتا۔
اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ پہلے لوگوں کو دیکھیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جب انہوں نے نبی کا انکار کیا، نبی کی نبوت کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، اللہ رب العالمین نے کس طرح ان پر پھر اپنے عذاب کے کوڑوں کو برسایا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، ان کی طاقت بھی اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کوئی ایسی زمین میں چیز نہیں ہے، کوئی ایسی آسمان میں چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو جھکا دے، جو عاجز کر دے، جو کمتر کر دے اللہ تعالیٰ کو۔ زمین و آسمان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ رب العالمین ہر ایک کو جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کاش کہ سورۃ الفاتح کی یہ آخری 5 آیات اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا اعلان بھی فرمایا، پہلی امتوں کے انداز اور رویوں کا ذکر بھی فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے قانون کا بھی ذکر فرمایا، اپنی قدرتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، جو لوگوں کے اعمال ہیں، اگر اللہ رب العالمین ان کے اعمال بدعمالیوں کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ اگر فوری طور پر دنیا میں سزا دینا چاہے، ما ترک علی ظہریہ من دابہ، اس زمین کے اوپر کوئی جاندار آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے تمام کے حساب و کتاب کے لیے ایک مقررہ وقت طے کیا ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ ٹائم، وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی، اس وقت اللہ رب العالمین لوگوں سے پورا حساب لے کر رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ دیگر قرآن کریم کی 50 کے قریب ایسی آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی اس قدرت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کو پانی سے تخلیق فرمایا ہے، اور پھر ان جانداروں کے اندر وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو پیٹ کے بل، جس طرح مچھلی ہے یا سانپ ہے وہ پیٹ کے بل رینگ کر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، کتنی ہی وہ مخلوقات ہیں جو 2 پاؤں پر چلتی ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ 4، اور وہ کتنی ہی مخلوقات ہیں جو 4 پاؤں پر چلتی ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جیسے چاہے، جو چاہے، اللہ رب العالمین انہیں تخلیق کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ خلقکم، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم یتوفاکم، پھر اللہ رب العالمین تمہیں موت دے گا، فوت کرے گا۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بعض لوگوں کو اتنی زیادہ لمبی عمر دے دیتا ہوں، اور اس لمبی عمر کے اندر میں انہیں اتنا لاغر، ناتواں اور کمزور کر دیتا ہوں کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، اور اپنی زندگی سے ایسا تنگ آتا ہے
اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ الفاظ کیا ادا کر رہا ہے، کیا وہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے آپ سے ہی نہ واقف ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ جسم وہی ہے، ڈھانچہ وہی ہے، 30 سال پہلے جو چیز کھاتا تھا وہ جسم پر اثر ہوتا تھا، بال بڑے ہوتے تھے، قد بڑا ہوتا تھا، جسم موٹا ہوتا تھا، طاقت ملتی تھی۔ جسم اب بھی وہی ہے، لیکن کھاتا اب بھی ہے، لیکن اب اس کا جسم اس سے نہیں بڑھ رہا، اب کھا رہا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو کھا رہا ہے، لیکن وہی چیزیں جو جوانی میں اسے فائدہ دیتی تھیں آج وہی چیزیں اسے نقصان دے رہی ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ بے شک اللہ رب العالمین جانتا بھی ہے اور وہ قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ انسان، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ انسان اپنے نفس کو، اپنے جسم کو دیکھے اور غور کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ رب العالمین کتنی قدرتوں کا مالک ہے اور کتنی قدرت رکھنے والا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک انسان سوچتا رہے، ایک ایک چیز کے بارے میں دیکھتا رہے، تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت عیاں اور واضح نظر آتی ہے۔ سر کے بال اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اور اسے جو رنگ عطا کر دیا، اس جیسا رنگ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتی۔ عارضی رنگ کر کے ہم تبدیل کر سکتے ہیں، وہ عارضی ہوگا، مستقل اس کا وہ رنگ نہیں بن سکتا۔ کبھی سوچا؟ کھاتے ہیں، معدے میں جاتا ہے جو چیز، لیکن اس کی طاقت بالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے ریشے رکھے ہوئے ہیں، کتنی نسیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں کہ ان نسوں کے ذریعے بالوں تک ان کی طاقت پہنچتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری۔ اور پھر اگر اس سے نیچے آئیں، اللہ تعالیٰ نے کانوں کا سٹرکچر کتنا بہترین دیا ہے کہ دنیا کا اس طرح کا فرما جو کانوں کا سانچہ بنا سکے، کانوں کی ساخت، اور کتنے عظیم سپرنگ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کان میں لگا دیے، جتنی مرضی کریں اس کو سپرنگ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، اور اس کے لیے کوئی فیس نہیں، کوئی بل نہیں ہے۔ فیس تو ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا عظیم قدرت کا شاہکار یہ کان انسان کا، نہاتا ہے پانی اوپر بہایا جاتا ہے لیکن پانی اندر نہیں جاتا، سوراخ ہے، سوراخ موجود ہے لیکن پانی اندر نہیں جاتا، جتنا مرضی فولڈ کریں دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے گا، سپرنگ خراب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا عظیم شاہکار، اور پھر اس کی ڈیزائننگ کس انداز میں کی گئی ہے کہ اوپر علیحدہ سے اگر اوپر کوئی چیز ہوتی کہ ہم ڈھکن لگا کر تالا لگانا پڑتا تاکہ پانی نہ جائے، کتنی تکلیف ہوتی۔ وضو کرنا ہے جی تالا لگاؤ، غسل کرنا ہے اس کو تالا لگاؤ پانی نہ چلا جائے، لیکن سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم بنا دیا ہے، پانی اوپر جاتا بھی ہے، نہاتے بھی ہیں، لیکن پانی اس سوراخ کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ بالوں کے نیچے آ جائیں دماغ، قدرت کا کتنا عظیم شاہکار ہے، اس کی شکل کو دیکھیں، شکل کیسی ہے، لیکن اس میں سوچیں کیسی آتی ہیں، اور اس کی بناوٹ، اس کی ساخت۔ دماغ اوپر ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہ نیچے جاتا ہے، منہ سے کھاتے ہیں وہ پیٹ میں آ جاتا ہے، لیکن دماغ تک جو لقمہ کھایا، روٹی کھائی، فروٹ کھایا، کوئی چیز کھائی، اب اس میں سے ہر چیز اوپر نہیں جانی، جو اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سٹرکچر، پوری ایک فیکٹری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے، اس فیکٹری سے صرف وہ چیز اوپر دماغ پہ جانی ہے جس چیز کی دماغ کو ضرورت ہے۔ وہ جو فیکٹری ہے اندر لگی ہوئی، وہ کیلشیم علیحدہ کر رہی ہے، ہماری ہم خوراک کھاتے ہیں کیلشیم علیحدہ کر رہی ہے، طاقت انرجی علیحدہ کر رہی ہے، وہ فلاں جو فاضل چیزیں ہیں اس کے لیے علیحدہ وہ سارے اندر سیلز کھانے بنے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا نس آگے ہو جائے، رگ آگے پیچھے ہو جائے، کیلشیم
جو ناخنوں میں جانا ہے، اگر وہ انسان کے کان میں جانا شروع ہو جائے تو کانوں کے اوپر یہ ناخن بننا شروع ہو جائیں، لیکن نہیں، نس نس سے واقف ہے، رگ رگ سے وہ جانتا ہے، مجھ سے مجھے میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایسا پمپ یہاں پر لگایا ہوا ہے، خوراک نیچے گئی ہے، اب اس سے پمپ کے ذریعے اوپر دماغ تک اس کی طاقت جانی ہے، جس چیز کی دماغ کو ضرورت ہے اس پمپ کے ذریعے اوپر جانی ہے۔ لیکن اس دماغ کو بہتر رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ٹیوننگ سسٹم بھی دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ صحیح خوراک پہنچتی رہے، اچھی خوراک پہنچتی رہے، بر وقت دماغ کو جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچتی رہے، کثرت کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے سجدے کیا کریں۔ جب سر نیچے آئے گا، دماغ نیچے آئے گا، جو خون چل رہا ہے، جو انرجی چل رہی ہے، وہ زیادہ سے اس دماغ کو پہنچے گی۔ یہ ہم کہتے ہیں جی فلاں جم میں جائیں گے، ہم وہاں پہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس طرح دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا ہوا ہے، میرے سامنے سر کو جھکایا کرو، سجدہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو، یہ جو سارا نظام ہے وہ بہتر چلتا رہے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے نیچے آنکھیں دیں۔ دیکھا کبھی آنکھ چھوٹی سی چیز لگتی ہے، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ آنکھ بھی ہے، یہاں جلی بھی ہے، پپوٹا بھی ہے، اور اوپر اللہ رب العالمین نے عدسے لینس، کتنے عظیم لینس جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ اور پھر اس میں جو ہمارا جو اوپر وائپر لگا ہے، جو اوپر پلکیں ہیں، خود بخود اوپر جاتی ہیں، خود بخود نیچے آتی ہیں، سارا جسم اللہ تعالیٰ بنا دیتا، پلکیں بھی دے دیتا، لیکن اس کے اندر جو اوپر نیچے ہونے کی طاقت ہے، صرف اگر اللہ تعالیٰ وہ نہ دیتا تو ہم کیا ہوتا، کسی دیکھنا ہوتا ہم اس کو اوپر کرتے، نہیں دیکھنا نیچے کرتے، پھر اوپر پھر نیچے۔ ہم تو اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ہم تو اسی کا بدلہ، اس کا احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کتنی تھا۔ اور پھر اس کے اندر جو تھیلیاں پانی کی، گریس، تاکہ یہ اڑے نہ، یہ ہماری پلکیں راستے میں رکے نہ، یہ روانی کے ساتھ چلتی رہیں، وہ گریس، وہ پانی کی تھیلیاں اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ وہ کہ ہیں کہاں پر، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ان پانی کی تھیلیوں سے پانی آتا رہتا ہے، اور یہ روانی کے ساتھ، اس کے ساتھ، یہ گریس کے ساتھ یہ چلتی رہتی ہیں، اس کے اندر رکاوٹ نہیں آتی۔ لیکن آج کل تو گاڑیوں کا سسٹم ہے، گاڑیوں کی ٹیوننگ کروائی جاتی ہے، موٹر سائیکل ہو جی کہتے ہیں 1500 کلومیٹر چل جائے تو آپ نے ٹیوننگ کرانی ہے، اگر گاڑی بڑی ہے، کار ہے، تو 3000 چل جائے، بڑی ہے 4000 چل جائے، فلاں اتنی چل جائے تو آپ نے ٹیوننگ کرانی ہے، ٹیوننگ کرائی جاتی ہے، اس کا آئل تبدیل کروایا جاتا ہے۔ کیا کبھی اس پانی کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس کے بارے میں سوچا؟ اس کی آنکھوں کی ٹیوننگ پتہ کیا ہے کہ کم از کم آنکھوں کی ٹیوننگ کرنے کے لیے 30 دنوں کے اندر، 30 منٹ نہیں، 30 گھنٹے نہیں، صرف 30 سیکنڈ کے لیے اللہ کے حضور اپنے دل کو صاف کر کے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے کو نکال دیں، جو 30 سیکنڈ کے لیے، کم از کم 30 دنوں میں، کم از کم 30 دنوں میں 30 گھنٹے، 30 منٹ نہیں، صرف 30 سیکنڈ کے لیے اللہ سے ڈر کر، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر اللہ کے سامنے پیش ہو کر کہ اے اللہ میں کمزور، تو طاقتور ہے، اے اللہ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ سے ڈر کر ان آنکھوں سے آنسوؤں کو نکالنا، 30 سیکنڈ کے لیے آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے یہ پوری آنکھوں کی ٹیوننگ ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام۔ پھر اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے یہ چہرہ اور چہرے پر ہونٹ، یہ کس طرح کا کٹ اللہ رب العالمین نے لگا دی ہے منہ کا۔ اگر یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا، کوئی اور طرح کا ہوتا تو کتنی، ہم کہتے یہ کیسا ہے، بات تو نہیں کہہ سکتے لیکن عجیب لگے گا۔ پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دانت، زبان، چھوٹا سا ٹکڑا ہے زبان کا، شاید کبھی سوچا نہیں ہم نے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اس زبان پر اللہ رب العالمین نے
2 इंच کے گوشت کے ٹکڑے پر اللہ رب العالمین نے 3000 زبانوں کو انسٹال کیا ہوا ہے۔ دنیا میں 3000 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، لہجے بولے جاتے ہیں دنیا میں 3000 کے قریب۔ اس گوشت کے لوتھڑے سے جو زبان بولنا چاہیں اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ جو زبان بولنا چاہیں، جو لہجہ اختیار کرنا چاہیں، آپ وہ زبان بول سکتے ہیں اور لہجہ اختیار کر سکتے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیوں؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے چہرہ، ہر چیز کو ہم دیکھنا ہو کسی کو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، چہرے سے پتہ چلتا ہے کیسا انسان ہے۔ چہرہ ایک ہے لیکن اس چہرے پر اللہ رب العالمین نے اس کے امپریشن کتنے دے دیے ہیں۔ اگر خوشی ہے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا خوش ہے، خیر ہے گھروں بڑی خوش ہو کے نکلے ہیں۔ اگر چہرے پر ناراضگی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، لگتا ہے گھروں لڑکے نکلے ہیں۔ اگر بھوک لگی ہے پتہ چل جاتا ہے، لگتا آج بھوک لگی ہے۔ بولا نہیں ہے، یہ چہرے کے تاثرات، ماتھے کی سلوٹیں، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے اس جلد میں انسٹال کی ہوئی ہیں، یہ عطا کی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ہم پرندوں کو دیکھیں، کتنے پرندے ہیں، کتنی اقسام ہیں، کتنے ان کے رنگ ہیں، کتنے ڈھانچے ہیں، کتنی ساخت ہے ان کی، اور ان کی کیا کیا خوراک ہے، اور ان کے اڑنے کا انداز، چلنے کا انداز، گھر بنانے کا انداز، مسکن بنانے کا انداز، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنا دی ہیں، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مرغی انڈے دیتی ہے، بطخ وہ بھی انڈے دیتی ہے۔ مرغی کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، بطخ کے انڈوں سے بھی بچے نکلتے ہیں۔ مرغی انڈوں کے اوپر کڑک بیٹھتی ہے مگر بطخ وہ انڈوں پر نہیں بیٹھتی۔ کیوں؟ وہ زیادہ طور پر پانی کا پرندہ ہے یا جانور ہے، وہ پانی میں رہنا ہوتا ہے۔ مرغی وہ اپنے سینے کی گرمائش اور حرارت ان انڈوں کو دیتی ہے، 20 دن، 21 دن، 22 دن۔ ان انڈوں میں 10 انڈے ہیں، 10 میں سے 5 انڈے مرغی کے ہیں اور 5 انڈے بطخ کے رکھ دیے ہیں کسی نے۔ ظاہری طور پر دیکھیں کوئی اس میں فرق نہیں کر سکتا کون سا انڈا بطخ کا ہے کون سا مرغی کا ہے۔ اگر اس کو توڑ کر دیکھیں پھر بھی فرق نہیں ہو سکتا، لیکن 21 دن کے بعد مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے نکل رہے ہیں، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے نکل رہے ہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوئے، بطخ کے بچے، مرغی کے بچے سارے باہر نکلے، باہر دیکھا تالاب ہے۔ اب تالاب کی طرف وہ 5 بچے جائیں گے جو بطخ کے ہیں، جو مرغی کے بچے ہیں وہ تالاب کی طرف نہیں جائیں گے۔ ان بطخ کے بچوں کو انڈے کے اندر، مردہ چیز کے اندر کس نے سکھلایا، کس نے بتایا کہ پانی میں جاؤ گے تم ڈوبو گے نہیں؟ اور مرغی کے بچوں کو مردہ انڈے کے اندر کس نے تعلیم دی، کس نے سکھلایا کہ تم پانی میں جاؤ گے تو تم ڈوب جاؤ گے؟ یہ اس نے سکھلایا جو علی کل شیء قدیر ہے۔ قرآن کریم نے ایک پرندے کا ذکر کیا ہے جسے ہدہد کہا جاتا ہے، 18ویں پارے میں ذکر ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر ذکر ہے تو وہاں پر ہدہد کا ذکر ہے۔ جب آپ نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ کہ سارے پرندے نظر آ رہے ہیں، ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد بھی آ گیا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ پورا مکمل واقعہ ہدہد کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ لیکن کبھی غور کیا اس کی ساخت پر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو چونچ عطا کی ہے۔ 3 سیکنڈ کے اندر 40 مرتبہ وہ درخت پر چونچ مارتا ہے، اور یہ ہتھوڑی ہے، ہتھوڑی اس کی چونچ
اس کی ہتھوڑی اللہ تعالیٰ نے سر پہ رکھی ہے، وہ 40 مرتبہ صرف 3 سیکنڈ میں اس درخت کو چونچ مارتا ہے، ہتھوڑی مارتا ہے۔ میں 1 مرتبہ دیوار پہ ماروں میرا سر درد ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا، زیادہ ماروں تو سر پھٹ بھی سکتا ہے، سر گھومنا شروع ہو جائے گا، لیکن 3 سیکنڈ میں 40 مرتبہ وہ اپنے سر کی ہتھوڑی اس درخت پہ مارتا ہے۔ اس کی ہتھوڑی اور اس کا دماغ، برین، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ اس کی چوٹ وہ اس کے دماغ کو متاثر نہیں کرتی۔ اور پھر ایک اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی تو فرانسک کا نظام نہیں آیا کہ فلاں ویڈیو اس کا فرانسک کروایا جائے، فلاں اینٹیں ملی ہیں، یہ کب سے ہیں، یہ بھی ہمارے ملک میں نہیں، باہر سے ہم کہتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ 20 سال پرانی ہیں، 30 سال پرانی ہیں، 100 سال پرانی ہیں۔ ہڑپا کے اندر جو اینٹیں ملی، ہمارے پاس مشینری نہیں تھی، ہم نے باہر بھیجی وہ اینٹیں، وہاں سے پتہ چلا یہ تو اتنے 100 سال، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا شہر تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں پر عذاب آیا، جس وجہ سے وہ تباہ و برباد، اس وقت کی وہ اینٹیں وہاں پر ہڑپا میں پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اس ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ٹیکنالوجی دی ہے، یہ ہر درخت پر سوراخ نہیں کرتا، صرف اس درخت پر سوراخ کرے گا جس کی مدت زیادہ ہوتی ہے، جو کئی 100 سال رہ سکتا ہے، صرف اس درخت کے اندر اسے پتہ چل جاتا ہے یہ وہ درخت ہے کہ اس کی زندگی، اس کی عمر کئی 100 سال ہے، وہ صرف اس درخت پر چونچے مار کر اس میں سوراخ کرتا ہے۔ اب یہ چیز اس چھوٹے سے پرندے کو کس نے سکھلائی؟ اس نے سکھلائی جو علی کل شیء قدیر ہے۔ حشرات الارض کو دیکھ لیں، زمین پر چلنے والی کتنی چونٹیاں ہیں، ایک چونٹی کا، کئی چونٹیوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک چونٹی جسے کیڑی کہتے ہیں، کیڑی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النمل کے اندر فرمایا ہے۔ اب یہ کیڑی چونٹی جو ہے، ہم سمجھتے ہیں 2-3 ہے، وہ بری ہے، وہ کالی ہے، 3 4 5 کو ہم جانتے ہیں، لیکن 2 3 4 5 نہیں، ابھی تک جو سائنسدانوں نے دریافت کی ہے 12,000 صرف چونٹیوں کی، کیڑیوں کی قسم دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یہ وہ ہیں جو دریافت کر لی ہیں، 12,000 چونٹیوں کی اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نکلے، آگے دیکھا کہ چونٹیاں بہت سی اکٹھی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کیڑیاں ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اس چونٹی کی بولی سکھلا دی، اور اس چونٹی کو اس کا وجود دیکھیں، اس کا دماغ دیکھیں، برین دیکھیں کتنا ہوگا، بال پوائنٹ کے ساتھ ہم نقطہ لگائیں، ڈاٹ لگائیں، شاید اتنا ہو، اور دماغ کے اوپر جو انٹینا سسٹم جو سگنل کو لے رہا ہے، جو انٹینے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کتنے مضبوط ہیں۔ دور سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، چونٹی کو پتہ چل گیا اب وہ آ رہا ہے جس کے پاؤں کے نیچے ہم مسل سکتے ہیں۔ دوسری چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، سینکڑوں ہزاروں وہاں پر وہ چونٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ایک چونٹی کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ سینکڑوں چونٹیوں میں سے کون سی وہ چونٹی تھی، کون سی وہ کیڑی تھی جس کیڑی نے آواز دی تھی، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ صرف یہ نہیں، اب چونٹی کا وجود دیکھیں، اگلی بات قرآن کی دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے قالت نملہ، اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی، کیڑی کی جنس بھی بتا دی کہ وہ مذکر نہیں تھی بلکہ مؤنث چونٹی تھی۔ فرمایا قالت نملہ، وہ مؤنث چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چھوٹا سا وجود ہے، اپنی قوم کی ہمدردی دیکھ لیں، دماغ کتنا ہے، انٹینا سسٹم کتنا عظیم ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھیں کہ لاکھوں مخلوقات کی لاکھوں میں اقسام، اور لاکھوں اقسام کی کروڑوں ان کی تعداد، ان سب کو جاننے والا
نظام بنانے والا، نظام جلانے والا، سب کچھ کے باوجود ہزاروں چیونٹیاں پڑی ہیں، ان میں اس چیونٹی کو بھی جانتا ہے کہ جو بولتی ہے اس کی جنس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو آج اگر ہم اس رب سے غافل ہو کر یہ سمجھتے رہے کہ مجھے نہیں جانتا اللہ رب العالمین، میرے شب و روز کا نہیں پتہ، میری زندگی کا نہیں پتہ، میں چھپ کر یہ گناہ کر لیتا ہوں، اس رب سے میں تو چھپ جاتا ہوں، میں تو بند کمرے میں کرتا ہوں، موبائل کا پاسورڈ صرف میرے پاس ہوتا ہے اور میں سمجھتا رہوں میرے موبائل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اور یہ سب سے بڑی انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ جو اللہ رب العالمین اس چیونٹی کی جنس کو بھی جانتا ہے، وہ آج کے نوجوان کے موبائل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ اگر کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے نا لڑکے کا، تو آ کر وہ ٹھیک ہے لڑکے کو دیکھ لے، دیکھنے کے بعد کہے کہ منڈا دیکھ لیا اسی، ہن منڈے دا سن موبائل دکھا دیو بس۔ بہت سارے رشتے اس تو نہیں ہونے ہیں کہ پتہ چل جانا کہ جو موبائل میں ہے ظاہر ہے وہ اس نوجوان کے ذہن میں ہوگا، اس کے دل کے اندر ہوگا، ورنہ گھر کے اندر پاسورڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک ایک علیحدہ علیحدہ فائل کو پاسورڈ لگانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ موبائل کو پاسورڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین باپ سے چھپ سکتے ہیں، بھائی سے چھپ سکتے ہیں، بڑوں سے چھپ سکتے ہیں، استاد سے چھپ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ علی کل شیء قدیر، اس سے ہم چھپ نہیں سکتے، اس کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے۔ جو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو اس اللہ والا بنائیے اور اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا بنائیے۔ پھر دیکھیے جو علی کل شیء قدیر، جب ہم اس اللہ کے سامنے علیحدہ سے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، سجدے کریں گے، وہ ان چیزوں کو بھی دیکھے گا، ہماری دعاؤں کو بھی سنے گا، صرف دعاؤں کو نہیں ہمارے انداز کو بھی دیکھے گا، صرف انداز نہیں جو دل کے اندر باتیں ہوں گی اللہ رب العالمین اسے دیکھ کر ہمارے ساتھ اسی طرح کا تعلق بنائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا